آج ہم سیدھا اصول حدیث کا ہتھوڑا اٹھائیں گے۔ میرا پہلا اور سب سے بڑا علمی چیلنج اسکرین پر غور سے سنیں۔ علمی دنیا میں علمی چیلنج، علمی حدیث کی روح سے چیلنج کریں بھائی سلیم جعفری کو۔ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کون لوگ موجود تھے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ اللہ کے رسول تاریخ بتاتی ہے ابھی یہ بخاری کی روایت اڑ گئی، بخاری کی روایت کو اڑا دیا، اور تاریخ بتاتی ہے حضرت علی موجود تھے۔ کون سی تاریخ بتاتی ہے تمہیں؟ جولائی کی تاریخ بتاتی ہے، اگست کی تاریخ بتاتی ہے۔ یعنی اس کو جواب دینے کا مزہ اس لیے آتا ہے کہ یہ اپنے مذہب کو خود ننگا کرتے ہیں یہ لوگ۔ ان کے علاوہ کائنات کے کسی دوسرے صحابی سے یہ کہانی مروی ہی نہیں۔ تو یہ کہتا ہے عبداللہ ابن عباس کے علاوہ کسی سے یہ روایت ہے ہی نہیں۔ تو اگر عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے تو وہ تمہارے مذہب میں صحابی ہے۔ صحابی کلہم عدول، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک اہل سنت کے نہایت ہی اعلیٰ قسم کے ایک جاہل مولوی تو نہیں ہے، کیونکہ مولوی تو کنفرم نہیں ہے، بس داڑھی بڑی رکھی ہوئی ہے بھائی نے، خرم سلیم جعفری۔ کانفیڈنس لیول اس کا بہت ہائی ہے، جتنی جہالت بھری ہوئی ہے اتنا کانفیڈنس لیول ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مومنین کی خواہش پہ، چونکہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ڈنکے کی چوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی بڑا شد و مد کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، لوگ گمراہ کرتا ہے، تو اس کا چہرہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، شیعوں کے سامنے بھی، اہل سنت کے سامنے بھی، حتیٰ اس کے کلپس جو ہے اہل سنت نے بھی لگائے ہیں، اور اس کی صحیح سرزنش کی ہے۔ جب میں نے اس کی کلاس لگائی ہے نا تو اس کی صحیح سرزنش کی ہے کہ ایک جاہل کی وجہ سے پورے مکتب کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، ہم نہیں کہتے، لیکن ابھی دیکھیں آج انشاءاللہ اس کی گفتگو دوبارہ سنیں، اس میں بھی بڑی لمبی چھوڑے گا، اور پھر ہم اس کی جو آج حالت بنائیں گے آپ کو لطف آئے گا۔ آج اس کی جو ہم درگت بنانے لگے نا، یہ سن کے آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حاضر ہوا ہوں جس کے بعد ممبروں پر بیٹھ کر کہانیاں سنانے والوں کے انشاءاللہ پسینے چھوٹ جائیں۔ ناظرین، آپ نے یوٹیوب پر، فیس بک پر اور بڑی بڑی مجالس میں ایک رٹا رٹایا بیانیہ بار بار سنا ہوگا، جس کی بنیاد پر پورے اسلام کے ڈھانچے کو، صحابہ کی دیانت کو اور امت کی تاریخ کو مشکوک بنانے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے سامنے شور مچایا جاتا ہے کہ لو جی بخاری کھول کر دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر علالت پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو، لیکن نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا، کاغذ قلم نہیں لانے دیا اور امت کو وصیت سے محروم کر دیا۔ لیکن ٹھہریے، آج خرم سلیم جعفری آپ کو دعوت فکر دیتا ہے۔ آج ہم اس روایتی غبارے میں تحقیق کی ایسی سوئی چبوئیں گے کہ اس کی ساری ہوا ایک سیکنڈ میں انشاءاللہ عز و جل نکل جائے گی۔ نہ ہم نے دفاعی پوزیشن لینی ہے اور نہ ہم نے کوئی معذرت خواہانہ رویہ اپنانا ہے۔ آج ہم سیدھا اصول حدیث کا ہتھوڑا اٹھائیں گے، بخاری کی اسی روایت کا انشاءاللہ عز و جل سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ایسا چیلنج دیں گے انشاءاللہ جس کا جواب دینے کے لیے ان کے چوٹی کے مناظرین کو بھی کئی جنم لینے پڑیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ توجہ ادھر رکھیے گا کیونکہ آج عقل سلیم اور تحقیق کا مارکہ ہونے جا رہا ہے۔ آج ہی توجہ ادھر رکھیے گا، آج تحقیق کا اور پتہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ علمی حدیث کا بھی سہارا لیں گے بھائی صاحب، علمی حدیث کا سہارا لے کے کیا علمی حدیث کی دھجیاں بھی کریں گے۔ مارکہ ہونے جا رہا ہے۔ چلیے بھائی کہانی کو شروع کرتے ہیں بالکل جڑ سے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ روایت بخاری میں ہے، ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہے، لیکن اب میرا سوال سنو۔ سنی کتب حدیث اٹھا لو یا شیعہ کتب کے دفتر چاند مارو، اس پوری روایت کا گھوم پھر کر صرف ایک ہی مرکزی راوی ہے، اور وہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ ان کے علاوہ کائنات کے کسی دوسرے صحابی سے یہ کہانی مروی ہی نہیں۔ کہتا ہے جی یہ کہانی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے علاوہ کسی اور صحابی سے مروی ہی نہیں۔ پہلے تو ہم اس کا یہ جو مسئلہ ہے یہ دور کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے کہ یہ روایت جو ہے کئی راویوں سے مروی، حتیٰ عمر سے بھی یہ روایت مروی ہے، لیکن ہم یہ اس کو دکھاتے ہیں کہ یہی روایت جو ہے وہ دیگر سے بھی مروی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ان کے علماء کیا کہتے تھے کہ جناب وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو زہری سے ہے، پھر زہری جب اس میں سے نکل گیا تو اس کے بعد کیا ہوا یہ ملاحظہ کریں، یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، اور یہ کس سے ہے؟ عن جابر، جابر سے ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری، اسنادہ حسن۔ ٹھیک ہے، یہ جناب جابر سے روایت ہے۔ خود عمر سے بھی یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ روایت ہمیں خود عمر سے بھی ملتی ہے، جو یعنی وہ تائید میں ہم کہیں گے کہ تائید میں آتی ہے، یہ ملاحظہ کریں۔ المعجم الاوسط کون ہے؟ ان عمر بن الخطاب۔ ٹھیک ہے، عمر بن الخطاب سے، یہ تائید میں یعنی شواہد کے طور پر یہ روایت بیان کی جائے گی۔ تو یہ کہتا ہے عبداللہ ابن عباس کے علاوہ کسی سے یہ روایت ہے ہی نہیں۔ تو اگر عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے تو وہ تمہارے مذہب میں صحابی ہے۔ صحابی کلہم عدول، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اب یہ دیکھیں یہ صحابی کو اپنے کیسے جھوٹا ثابت کرے گا۔ در حقیقت آیا تھا ایک صحابی کو بچانے کے لیے عمر کو دوسرے صحابی کی قربانی دے کے چلا جاتا ہے۔ اپنی عقل کے دریچے کھولیں اور تاریخ کا کیلنڈر سامنے لائیں۔
جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ روایات گواہ ہیں کہ اس وقت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک صرف 10 سے 13 سال کے درمیان تھی، یعنی وہ اس وقت ایک چھوٹے بچے تھے۔ اب میرا پہلا اور سب سے بڑا علمی چیلنج اسکرین پر غور سے سنیں۔ بخاری و مسلم کی اس پوری روایت کی عربی عبارت کو شروع سے آخر تک لفظ بلفظ پڑھ لیں۔ اس پوری روایت کے اندر کہیں بھی ایک جگہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اس وقت اس کمرے کے اندر خود موجود تھا۔ پورے ٹیکسٹ کے اندر ان کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ انہوں نے خود کو وہاں پیش کیا، نہ تاریخ کی کسی مستند کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس شدید علالت کے وقت جہاں صرف قریبی ترین رشتہ دار حجرے میں تھے وہاں یہ 12 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو بھائی جو بندہ اس کمرے میں موجود ہی نہیں تھا، جس نے خود یہ واقعات دیکھا ہی نہیں، وہ اس کمرے کی دیواروں کے پیچھے ہونے والی گفتگو کو اتنی تفصیل سے کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ واقعہ کسی تیسرے بندے سے سنا تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اس تیسرے بندے کا نام کیا ہے؟ وہ کون سا گمنام شخص تھا جس نے 12 سال کے بچے کو آ کر یہ کہانی سنائی اور سند میں اس کا نام بول کر دیا گیا؟ جب بنیاد ہی ایک ایسی مرسل روایت پر ہو جس کے عینی شاہد کا کہتا ہے مرسل روایت سے، مرسل، ٹھیک ہے، اس بیچارے کو کہنا بھی نہیں آتا۔ کہتا ہے جب آپ کی بنیاد ہی ایسے مرسل روایت پہ ہوگی تو آپ کیسے کوئی مقدمہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ چلو یہ تو بات اس کی ٹھیک ہے، اس وقت تو نہیں تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہیں تھے۔ آگے یہ جن بندوں کی بات کرے گا وہ بھی نہیں تھے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ تھے۔ اسے جی پتہ ہے صحابہ کی مرسلات بالاتفاق اہل سنت کیا ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری ہے، یہ ملاحظہ کریں۔ روایت کس سے ہے؟ عائشہ سے۔ کون ہے؟ عائشہ روایت کر رہی ہے، اور عائشہ کیا کہہ رہی ہے کہ عائشہ ام المومنین سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے بتلایا کہ حضرت پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ عائشہ تھی وہاں پہ، ہے مولوی، جب رسول اللہ پہ وحی کا نزول ہوا عائشہ تھی تو اس کی کتنی عمر تھی؟ علمی دنیا میں علمی چیلنج، علمی حدیث کی روح سے چیلنج کریں بھائی سلیم جعفری کو۔ اگر سلیم جعفری تمہارے اندر ذرا بھی غیرت اور حمیت ہے تو ہمارے سوال کا جواب دینا کہ عائشہ تھی وہاں پہ جب رسول اللہ پہ یہ کام ہو رہا تھا۔ کس سے سنا عائشہ نے؟ یہ تو مرسل ہو جائے گی تمہارے زبان کے مطابق، یہ تو مرسل ہو گئی۔ اب مرسل کا کیا کرنا ہے؟ اچار ڈالنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس جو وہ روایت بیان کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس تو کم سے کم 15-16 سال ان کی عمر بیان کی جاتی ہے۔ 15-16 سال کا یعنی ایک بالغ شخص تھے، یعنی ایک بالغ بچہ تھا۔ عائشہ کہ تم بلوغت ہی ثابت کر دو اس ٹائم پہ، مان جائیں گے ہم تمہیں۔ اب بتاؤ، حتیٰ تمہارے علماء کے مطابق شاید پیدا بھی نہیں ہوئی تھی عائشہ تو اس ٹائم۔ یہ عائشہ کیسے بیان کر رہی ہے؟ یہ نہیں، اور بھی کئی چیزیں عائشہ نے اس طرح سے بیان کی، اور تمہارے صحابہ نے اس طرح سے بہت ساری چیزیں بیان کی جس زمانے میں وہ تھے ہی نہیں، وہ صحابہ بیان کر رہے ہوتے تھے۔ اس بیچارے کو نہ علمی حدیث کے قواعد کا پتہ، نہ اہل سنت کے مسلمات کا پتہ ہے۔ اہل سنت کے ہاں اگر کوئی صحابی ایک ایسا واقعہ بیان کرو، حتیٰ کوئی صحابی غیبی خبر دے رہا ہو، تب بھی وہ کہتے ہیں وہ مرفوع کے حکم میں ہوگی، موقوف نہیں کہلائے گی۔ علمی حدیث کا قاعدہ ہے کہ موقوف روایت کیا ہوتی ہے؟ جو صحابی تک بیان ہو رہی ہو، مرفوع جو پیغمبر سے بیان ہوئی۔ حتیٰ کہتے ہیں کہ اگر صحابی کوئی غیب کی خبر دے، مثال کے طور پر فلاں آیت فلاں جگہ پہ نازل ہوئی، تو کہیں گے یہ در حکم مرفوع ہے، یعنی یہ خود صحابی اپنی جیب سے بیان نہیں کر رہے، اس نے حتماً رسول سے سنی ہوگی۔ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اور آیا یہ حدیث کرتاز پہ عمر کا دفاع کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہی نہ ہو تو اس ریت کے محل پر تم اپنا پورا مذہب کیسے کھڑا کر سکتے ہو؟ اللہ کے حکم سے میں چیلنج کرتا ہوں، قیامت تک ثابت نہیں کر پاؤ گے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت یعنی شاہد کے طور پر وہاں موجود تھے۔ چلو بھائی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے صرف۔ اگر حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں پر موجود نہیں تھے اور یہ بخاری نے جو یہ روایت نقل کر دی ہے، بخاری کی تو ساری روایت صحیح ہیں، تو یہ روایت ہوگی مرسل روایت تمہارے مذہب کے مطابق ہو گئی ضعیف، تو یعنی بس بخاری صحیح بخاری نہیں، ضعیف بخاری ہونا چاہیے۔ نام اس کا تبدیل کر دو، آج کے بعد اس کا نام ہونا چاہیے کیا؟ ضعیف بخاری، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کام تو تم نے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس وقت یہ حضرت عبداللہ ابن عباس موجود نہیں تھے تو یہ پھر روتے کیوں تھے؟ یہ ملاحظہ کریں، صحیح بخاری کہتے ہیں کہ اس پر ابن عباس یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی مصیبت ہے وہ چیز جو ہمارے رسول اور آپ کے تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ تو یہ حضرت ابن عباس یہ کیوں کر رہے تھے؟ کیوں کہتے ہیں ان الرزیہ کل الرزیہ؟ یہ کیوں کہتے تھے حضرت ابن عباس؟ جب یہ مرسل ہے، ضعیف ہے، تو یہ حضرت ابن عباس یہ کیوں؟ خود یہ تو ابن عباس کا قول ہے نا، ابن عباس یہ کہتے تھے، خود یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں۔ فخرج ابن عباس یقول، یہ ابھی کوئی مرسل بھی نہیں ہے، خیر وہ تو بچوں والی بات ہے نا جو کر رہا ہے۔ مناظرے کے اصول کے تحت
ہم تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں کہ چلو بھائی ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کسی نہ کسی طرح پتہ چل گیا، لیکن اب عقل کا وہ جھٹکا سنو جو تمہارے پورے بیانیے کو ہلا کر رکھ دے گا۔ مناظرے کے اصول کے، مناظرے نہیں، علم حدیث کے تحت ابن عباس کی یہ روایت صحیح ہے۔ کوئی روئے زمین پر تمہارا محدث پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تمہاری تو حیثیت نہیں ہے، تم ہمیں چیلنج بڑے کر رہے ہو شیعہ ذاکروں کو، مولویوں کو، فلاں فلاں مناظروں کو۔ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی محدث لے آؤ جس نے کہا ہو، میں ذرا دکھا بھی دوں، اگر یہ ذرا ہم دکھا بھی دیتے ہیں کہ اس روایت کا کیا حکم ہے، کہ یہ جو یہ ملاحظہ کریں، جناب ابن دہیہ قلبی ان کا متوفہ ہے 633، ملاحظہ کریں کیا بیان کرتے ہیں۔ اما السند، یہ بالکل اسی کے بارے میں، حدیث کرتاس کے بارے میں گفتگو ہے۔ اما السند فاہیہ مخرجۃ فی الصحیحین بہذا اللفظ المذکور وفی کبار المصنفات ولا خلاف فی صحتها باجماع العلماء الاسبات۔ وکان عمر حاضرا، عمر اس کرتاس کے موقع پر موجود تھا، و کبار الصحابہ، اور بڑے کبار صحابہ فی جمیع روایت میں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ تو سند تو کہتے ہیں لا خلاف فی صحت باجماع، اہل سنت کا اجماع ہے، اور یہ بیچارہ آ گیا ہے شیعوں کو کہتا ہے جی وہ چھکا چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اس کی بات سننا، کو کسی نہ کسی طرح پتہ چل گیا، لیکن اب عقل کا وہ جھٹکا سنو جو تمہارے پورے بیانیے کو ہلا کر رکھ دے گا انشاءاللہ۔ اس روایت کے مطابق حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کون لوگ موجود تھے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ اللہ کے رسول، تاریخ بتاتی ہے، ابھی یہ بخاری کی روایت اڑ گئی، بخاری کی روایت کو اڑا دیا، اور تاریخ بتاتی ہے حضرت علی موجود تھے۔ کون سی تاریخ بتاتی ہے تمہیں؟ جولائی کی تاریخ بتاتی ہے، اگست کی تاریخ بتاتی ہے۔ یعنی اس کو جواب دینے کا مزہ اس لیے آتا ہے کہ یہ اپنے مذہب کو خود ننگا کرتے ہیں یہ لوگ، ورنہ واقعی جواب کے قابل نہیں ہے۔ میں ایک طرح سے ٹائم ضائع کر رہا ہوں، یعنی یوں کہوں تو، چونکہ ایک بندہ جواب کے قابل نہیں ہے، اس کی اتنی کچی باتیں ہیں کہ اہل سنت کا جاہل سے جاہل بندہ بھی باتیں نہیں کرتا، لیکن پھر بھی چلیں آپ لطف لیں۔ کہتے ہیں کہ تاریخ میں ملتے حضرت علی بھی موجود تھے، وہ ثابت کرو کہاں پہ ہے، کس نے کہا ہے؟ سنی کتابوں سے ثابت کر دو کہ حضرت علی اس میں موجود تھے۔ ایک روایت پیش کرنی ہے تم نے، مرسل نہیں ہونی چاہیے، صحیح روایت ہونی چاہیے کہ حضرت علی وہاں پر موجود تھے۔ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو قبروں سے نکال کے ایک صحیح روایت۔ تاریخ میں تو بہت کچھ ملتا ہے نا، تاریخ میں تو تمہارے بزرگان کا بہت کرتوت نامہ ملتا ہے، وہ تو پھر ہم تاریخ میں کھول کے بیٹھ جائیں گے تو تمہاری چیخیں نکل جائیں گی۔ تاریخ میں تو بہت کچھ ملے گا، اس لیے تاریخ کی طرف جاؤ ہی نا، جو تم تاریخ کہہ رہے ہو نا، تاریخ کی طرف نہیں جاؤ، تم صرف اور صرف ایک صحیح روایت پیش کر دو کہ مولا علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے۔ تمہیں ہمارا چیلنج ہے، اس پہ پیش کرو۔ اسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے اور بنو ہاشم کے دیگر لوگ موجود تھے، یعنی گھر ان کا تھا، حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اور میزبان خود اہل بیت تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں ایک مہمان کے طور پر موجود تھے۔ اب تمہارا بیانیہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاغذ قلم نہ لاؤ، اور سب خاموش ہو گئے۔ کسی نے کہا ہمارا بیانیہ یہ کہتا ہے، نہیں، تم لوگوں کا بیانیہ یہ کہتا ہے، یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے نا۔ فتح الباری ابن حجر عسقلانی الجزء الثامن صفحہ رکنیشن میں، وصمم عمر علی الامتناع، عمر نے ارادہ کیا کس چیز کا، کہ رسول اللہ کو قلم دوات نہ دیا، کیونکہ اس کے بعد کرائن آ چکے تھے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا جو یہ ارادہ ہے یا تو یہ وحی کے ذریعے اجتہاد کی، عمر کو جو ہے نا اس میں تھوڑے کرائن نظر آ گئے تھے، تو یہ عمر امتناع کر رہا تھا، ہمارا بیانیہ نہیں ہے، بلکہ روایت خود چیخ کر کہتی ہے۔ آگے سنیں جی۔ کاغذ قلم نہیں دیا۔ بھائی میرے عقل کو تالا لگا کر بیٹھنے والے ذاکروں سے میرا سوال ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ وہ شیر خدا جن کی بہادری پر کائنات ناز کرتی ہے، وہ خود اس کمرے میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کاغذ قلم لاؤ، اور وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا خوف تھا کہ رسول خدا کی آخری وصیت پامال ہو رہی تھی، لیکن وہ ڈر کے مارے آگے نہیں بڑھے؟ ڈر کے مارے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود موجود ہیں تو امیر المؤمنین ان کے اوپر تقدم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، کوئی جنگ چل رہی تھی کہ امیر المومنین وہاں پر خوف کھا گئے یا فلاں ہو گیا۔ آگے سنیں۔ کیا چچا عباس رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کاغذ قلم نہیں پکڑایا؟ تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے کے لیے خود اپنے ہی اماموں کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر جاتے ہو۔ تم حضرت علی کو نعوذ باللہ اتنا بے بس پیش کرتے ہو کہ وہ ایک مہمان کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حکم کی نافرمانی برداشت کر گئے۔ حقیقت یہ ہے بھائی کہ وہاں کوئی خوف نہیں تھا اور نہ ہی وہاں کوئی نافرمانی ہو رہی تھی۔ وہاں جتنے بھی اہل بیت اور صحابہ موجود تھے وہ سب جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بیماری کی حالت ہے۔
آپ کو سخت بخار ہے اور اس نقاہت کی حالت میں آپ کو مشقت میں ڈالنا بے ادبی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو محبت اور ہمدردی میں کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے، اس بات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت پورا کمرہ متفق تھا۔ اسی لیے کسی نے بھی کہتا ہے جی پورا کمرہ متفق تھا، ہم نے تو بھائی جب دیکھا تو پورا کمرہ متفق نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ملاحظہ کریں۔ صحیح بخاری ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری یعنی بیماری کے وقت یہ لوگ آئے، گھر میں افراد تھے، عمر بن خطاب تھا، رسول نے فرمایا کہ لے آؤ میں تاکہ لکھ دوں، اس کے بعد گمراہ نہ ہو۔ قال عمر نے کیا کہا؟ ان نبی غلبہ الوجع، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس قرآن کافی ہے۔ وقت تالف اہل البیت، صحابہ کا، یہاں پر اہل البیت سے مراد صحابہ ہے، شارحین بخاری سب نے لکھا ہے۔ وقت تسمو، ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا، جھگڑنے لگے۔ یہ کہہ رہا ہے جس ان کا کمرے والوں کا اتفاق ہو گیا تھا، یہ تو لگتا ہے بخاری بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتا۔ فمنہم من یقول، ان میں سے ایک گروہ کیا کہتا تھا؟ قربوا یکتب لکم رسول اللہ کتابا لن تضلوا بعدا، کہ رسول اللہ کو قلم دوات دو تاکہ وہ تمہارے لیے لکھ دیں۔ اور ان میں سے ایک گروہ کیا کہتا تھا؟ ومنہم من یقول ما قال عمر، ان میں سے ایک گروہ کہتا تھا جو عمر بات کر رہا تھا۔ عمر کیا کہہ رہا تھا؟ ایک کہہ رہا لکھنے کے لیے، تو دوسرا گروہ کیا کہہ رہا تھا؟ عمر والی بات۔ عمر کیا کہتا تھا؟ نہیں لکھنا۔ تو یہ کہتا ہے جی اتفاق ہو گیا تھا، اپنی طرف سے جیب سے ماری جا رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں نہیں ڈالا۔ ان کی خاموشی اس بات پر سب سے بڑی مہر ہے کہ وہاں گستاخی نہیں بلکہ گہری شفقت اور محبت کا تقاضا تھا۔ اب خود رسول اللہ کی کیا حالت ہوئی، اب ہم وہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ، کہتے ہیں جی وہ شفقت، یہ شفقت رسول اللہ کو نہیں پتہ چلی۔ یہ ملاحظہ کریں مسند احمد ابن حنبل کہ جب عمر نے یہ بات کی تو ان میں جھگڑا ہو گیا، ایک گروہ کہہ رہا تھا لکھنے دیں۔ اب دیکھیے گا جب ان میں جھگڑا بڑھ گیا تو وغم رسول اللہ، رسول نے فرمایا قوموا عنی، یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ وغم رسول اللہ پہ کس قدر شدت سے، غمہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ من الاجتماع وهو احتباس النفس عن الخروج من الغم، یعنی انسان کی سانس بھی نہیں نکل رہی ہوتی۔ رسول اللہ نے اتنے غصے میں آ کر کہا کہ اٹھ کر چلے جاؤ یہاں سے۔ اگر عمر اتنا ہی، بھئی عمر کی یہ شفقت نہ تو وہاں پہ موجود ایک صحابہ کے گروہ کو نظر آئی جو کہہ رہا تھا کہ بھئی رسول اللہ کو دے دو۔ اگر عمر کی یہی بات تھی کہ عمر نے شفقت سے کہا تھا تو سب سے پہلے تو صحابہ جو اس وقت موجود تھے وہ کہتے ہیں ہاں بھئی عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، سب اگر اتفاق کر لیتے تو پھر تو مسئلہ نہیں تھا، سب عمر کا ساتھ دے رہے ہیں کہ بھئی عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، تو اس بیچارے کی جتنی بھی گفتگو حدیث قرطاس پہ تھی وہ بچوں سے بھی گئی گزری گفتگو تھی۔ اسی میں ہم اکتفا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کی جہالت جو ہے وہ تمام سب کے اب آپ کے سامنے مزید آشکار ہو چکی ہوگی۔ انشاءاللہ مزید بھی اس کی کچھ چٹکلے ہیں اور کچھ بڑی بے سر و پا گفتگو ہے، اس کا بھی جواب آپ کی خدمت میں آگے چل کے عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔